جس کو چومتے تھے، جس کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین میرا ہے میں حسین کا، احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حسین اصبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ وہ امام علی مقام کی لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے، کپڑے اتار کر اور گلا کاٹ کر، سارے شہیدوں کے گلے کاٹ لیے، حتیٰ کہ 6 مہینے سے کے ننھے سے شہزادے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی گلا کاٹ لیا گیا۔ بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، خیمے جلا دیے گئے، شہزادیوں کا یہ حال کیا، اور امام زین العابدین کے نیچے چمڑے کا بستر تھا وہ بھی چھین لیا۔ شہزادی سکینہ کی کان کی ایسی بالیاں چھینی کہ کان کٹ گیا، خون کی پھواریں نکلی۔ شہزادی سکینہ نے سوچا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، تو ان یزیدیوں سے کہا میں حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ تو شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے، اور آخری اس پہ کیا کہ بیویوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی، سیدزادیوں کی سیدانیوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے انہیں باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا، اور بیمار زین العابدین جو کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے ان کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل اس طرح ڈالی گئی کہ گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گویا کہ اللہ اکبر امام حسین کے سگے بیٹے اس سید کے گلے میں توق ڈال کر کے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے، کسی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں کی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، بیماروں کا بھی تو کچھ خیال کیا جاتا ہے، لیکن ظالموں نے کس قدر ظلم کی حد کی خاندان نبوت پر کہ امام زین العابدین کے گلے میں نکیلے لوہے کا توق تک ڈالا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی، پیروں میں بیڑیاں، اور آپ کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل دے دی گئی۔ جب اٹھنے کی طاقت نہیں تھی نکیل پکڑ کے کھڑے ہوتے تو گر جاتے، اور جب گرتے تو پیٹھ پر درہ مارا جاتا۔ یہ حالت ہے۔ اور جب 11 یا 12 محرم کو لوٹا پیٹا قافلہ سیدانیوں کا کربلا سے رخصت ہوا تو کٹی پیٹی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب پاک نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کے کہا نانا جان اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود نازل کریں، آپ پر درود ہے اور فرشتوں کی۔ نانا جان دیکھیں آپ کا وہ حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے، جس کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جس کے لیے منبر چھوڑ کر آپ نیچے آتے تھے، آپ کا وہ حسین کٹا پیٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو کفن دینے والا نہیں، اس کی لاش پر خاک ہے، اس کی لاش پر ہوائیں خاک اڑا رہی ہے۔ نانا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تاریخ نہ لکھتا ہے کہ دوست دشمن سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کٹے ہوئے اہل البیت کے سر نیزے پہ چڑھا کر کے جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کوفہ میں اعلان کیا گیا کوفہ والوں کچھ نہیں، ایسے لٹیرے تھے، ڈاکو لٹیرے جو راستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کو کاٹ دیا، ان کے کٹے ہوئے سر لے کر آ رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کو بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے۔ ایک میرے چھوٹے سے اندازے کے مطابق جب کوفہ قافلہ پہنچا تو وہ پورا قافلہ کم و بیش 6 یا 7 دن کا بھوکا پیاسا تھا، کیونکہ راستے میں یزیدیوں نے کھانا پانی دیا تو شہزادیوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہم تمہارا کھانا نہیں دیں گے، تمہارا پانی نہیں پئیں گے۔ انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی۔ اس قافلے میں
شہزادی سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی. میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی بھی اور آپ سب کی. کتنی عمر ہے شہزادی سکینہ کی؟ صرف 7 سال کی عمر ہے. 7 سال کی شہزادی کو سیدہ زینب ان کی پھوپھی امی کے ساتھ باندھا گیا ہے. بڑوں کے ساتھ بچوں کو اس لیے باندھا گیا تھا تاکہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو بچوں کو پھانسی لگے، اور اگر بچوں کو کا خیال کرتے ہیں تو بڑوں کو جھک کر بیٹھنا پڑے. شام ہو گئی تھی. شمر نے کہا رات کے وقت کوفہ میں قافلہ لے جانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر رات کو لے جاؤں گے تو تماشا نہیں دکھا سکیں گے. دن کا انتظار کرو، دن کے وقت یہ قافلہ جائے گا کوفہ میں تاکہ اہل بیت کا لوگ تماشا دیکھیں. اعلان یہ نہیں ہوا کہ اہل بیت کے سر آ رہے ہیں، اعلان ہوا کہ جو لوگ راستے میں لوٹ مار کرتے تھے ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں. کوفہ والے شوق میں کہ ذرا دیکھیں تو وہ کون ڈاکو لٹیرے جن کے سر آ رہے ہیں. دل رکھنے کو جگہ نہیں، راستے بھر گئے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. کوفہ کی عورتیں تھیں، مولائے کائنات نے بڑا وقت وہاں گزارا تھا، تو جب سیدانیوں کو سید زادیوں کو قیدی بنا کر کے کوفہ میں لایا گیا تو وہ چھت پر تھی اور شہزادیاں اونٹوں کی پیٹھ پر تھی. سیدہ زینب پاک کی جب چادر چھین لی گئی اور خواتین کی چادریں چھین لی گئی تو سیدہ زینب پاک نے شہزادیوں سے کہا کہ کل تک چادر سے ہم اپنا منہ چھپاتے تھے، اب چادر چھین گئی ہے تو اپنے بالوں کو اپنے چہرے پہ ڈال لو اور بالوں سے پردہ کرو. یعنی اب بھی تم پردہ مت چھوڑو، اب بھی تمہیں پردہ کرنا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، ہم شربت بناتے رہیں گے، نیاز دلاتے رہیں گے. امام حسین کی گھر کی خواتین رسول اللہ کی شہزادیاں چادر چھیننے پر چہرہ چھپا رہی ہیں بالوں سے، اور ہماری بیٹیاں ولیمے میں بے پردہ گھوم رہی ہیں. تو یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ وہاں چادر چھیننے کے بعد بھی پردہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور یہاں 2,000 اور 2,200 کے دوپٹے خریدے جاتے ہیں. دوپٹوں کی خریداری ممبئی، دلی اور کلکتہ تک کی جاتی ہے، لیکن دوپٹوں کا کام کیا ہے؟ گلوں کے اندر مفلر کی شکل میں لٹک گئے دوپٹے. یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ خود فیصلہ کرو، اپنے ضمیر کو آواز دو کہ وہاں تو شہزادیاں چہرے پہ بال ڈال کر کے پردہ کر رہی ہے. اور اس سے بڑی بات، جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب وہ کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور ان پہ پھینک رہی تھی، اور وہ کہتی تھی ہمیں کیا کام کہ بچے کس کے اور عورتیں کس کے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قیدیوں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے کہا صدقہ صدقہ صدقہ. توجہ کرنا، یہیں پر آپ کو لانا چاہتا تھا اور اپنی گفتگو کو ایک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. توجہ کریں دھیان سے. جس وقت صدقہ صدقہ کہہ کے کوفہ کی عورتوں نے اہل البیت کی طرف روٹیاں اور کھجوریں پھینکی تو سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ شہزادی دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر دونوں بیٹھی تھی. چہرے پہ بال تھے اور پہچان میں نہیں آتی تھی کون ہے، اور کپڑے بھی سیدہ زینب پاک کے بدن پر پرانے اور گرد آلود تھے. جس کا شوہر مدینہ منورہ میں اتنا مالدار تھا، عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ کبھی بھکاری آیا تو اس کو 3-3 ہزار بکریاں تک دے دی تحفے میں. اتنے مالدار شوہر کی بیوی، اتنے مالدار باپ کی بیٹی، اتنے عظیم گھرانے کی شہزادی سرکار زینب، جس کا نام رسول اللہ نے رکھا، جس کے کان میں اذان رسول اللہ نے پڑھی، جس کو گھٹی رسول اللہ نے دی، جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا. کوفہ میں سب سے پہلے درس قرآن اگر کسی عورت نے دیا ہے تو اس خاتون کو سیدہ زینب کہتے ہیں. ایسے مقدس خاتون، آج کوفہ میں حال یہ ہے کہ چادر نہیں ہے، بغیر چادر کی اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے. اور شہزادی سکینہ آپ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. جب روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کی طرف آئے تو شہزادی سکینہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ امام کے گھر میں تربیت کا ماحول ایسا تھا. آج اگر ہم 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گرمی کے موسم میں
اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم جب افطار کا وقت آتا ہے تو نہ امی کو دیکھتے ہیں، نہ ابا کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے افطار کا اعلان ہوا ہم ٹھنڈے شربت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی پہ توجہ نہیں کرتے۔ 15-16 گھنٹے کی پیاس ہمیں سب کو بھلا دیتی ہے افطار کے وقت، مگر وارے آلے نبی، وارے آلے رسول، وارے امام حسین کی تربیت جب 5-6 یا 7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کے دامن میں آئے تو شہزادی سکینہ نے کھایا نہیں بلکہ اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی اماں ہم تو آلے رسول ہیں نا، پھوپھی اماں ہم تو آلے رسول ہیں نا۔ کیا 7-6-5 دن کی بھوک کے بعد صدقہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ کیونکہ نانا جان نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا ہے، تو رسول اللہ کی شریعت نے ہم پہ صدقہ حرام کیا، تو اتنے دن کی بھوک کی وجہ سے کیا صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا؟ اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ شہزادی سکینہ کی گفتگو دل کو چیرنے والی تھی۔ سیدہ زینب کے جذبات بے قابو ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کوفہ کی عورتوں سے کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہم آلے رسول ہیں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے، اپنا صدقہ لے جاؤ، صدقے کے مستحقین کو صدقہ دو، ہم صدقہ لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسینیوں کے اس مجمع میں، اللہ کی قسم اٹھا کر کے اپنے ضمیر کو آواز دو، شہزادی سکینہ 7 سال کی ہے اور 6-7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد نبی نے جو صدقہ حرام کیا ہے وہ صدقہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھوکی رہنے کو تیار ہے، پیاسی رہنے کو تیار ہے، موت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، مگر صدقہ کھانے تیار۔ کون صدقہ؟ جو روٹی پاک ہے، جو روٹی طیب ہے، جو روٹی طاہر ہے، لیکن ہے صدقہ آلے نبی پر حرام، نہیں کھایا۔ یہی کربلا ہے۔ کیا سیکھا کربلا سے؟ کربلا والے پاک روٹی نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے، پاک کھجور نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ صدقہ نہیں کھا رہے 6-7 دن کی بھوک کے بعد، تم سود کیسے کھا لیتے ہو؟ حسینی ہو نا، پھر تم سود